بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر وکیل منیر ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ سینئر وکیل منیر ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا ہے۔ آج کی سماعت کے دوران کیا عدالتی کارروائی رہی، اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا آج کی سماعت کے حوالے سے۔ آج بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان سمیت دیگر وکلاء کو جو ہے وہ ہم کل سنیں گے۔ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ سینئر وکیل منیر ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ ججز کمیٹی بینچ سے کیسے واپس لے سکتی ہے۔ اس پر جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی ہے۔ اگر آج دوران سماعت بات کریں تو جو ہے وہ آج جسٹس عقیل عباسی نے جو ہے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کام کیسے پہلی بار مقرر ہونے سے پہلے تک ہے۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا ہے یہ کیس چل پڑے، اس کے بعد کمیٹی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ کہا گیا معاملہ ریسرچر کے پاس چلا گیا ہے، ریسرچر کا روز ذکر آ رہا ہے، یہ ایک شخص نہیں پورا سیل ہے۔ رجسٹرار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریسرچر موجود ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ کے اندازہ ایک وکیل بھی ہے۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم تو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو سننا چاہتے تھے جس نے یہ سب کیا۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آپ انتظامی افسر ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس معاملے میں کیوں لایا جا رہا ہے۔ رجسٹرار کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل بیماری کے باعث رخصت پر ہیں۔ رجسٹرار کا کہنا تھا کہ جب وہ واپس آئیں تو بھی وہ عدالت کو جواب دیں گے۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا۔ جسٹس عقیل عباسی کا مزید کہنا تھا کہ آج کیس سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ بینچ بھی نہ ہو۔ مزید جو ہے جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ کوئی دیکھنا سوال پوچھے تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ رجسٹرار صاحب کیا پتہ نوٹ لکھ دیں کہ اس بینچ کو ختم کیا جائے۔ جسٹس عقیل عباسی کا مزید کہنا تھا کہ توہین عدالت کیس میں ممکنہ احکامات کی جو ہے جاری کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ جو کمیٹی آرڈر اپنے دفاع میں پیش کیے جا رہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ کمیٹی یا ریسرچ افسر صرف نوٹ لکھ سکتا ہے کہ مقدمہ کس بینچ کو جانا چاہیے۔ مزید بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ کیس آئینی بینچ کے سننے والا ہے یا نہیں، اس کا تعین کرنا عدالت کا کام ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں آئے روز نارمل اور آئینی بینچ ایک دوسرے کے مقدمات بھجواتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے جاری احکامات کا عدالتی جائزہ لینا ضروری ہے۔ مزید جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینچز کے اختیار کا مقدمہ فل کورٹ میں مقرر کر دیا جائے۔ مزید جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ کیا کوئی بینچ عدالتی حکم کے تحت نیا بینچ تشکیل دے سکتا ہے۔ مزید جو ہے وہ جسٹس بیرسٹر صلاح الدین کا یہ کہنا تھا کہ عدالت ماضی میں انتظامی پریکٹس اینڈ پروسیجر پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس یا کمیٹی کو کیسز جو ہے وہ بھجواتی رہی ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس ہوں یا کمیٹی عدالتی احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ مزید جسٹس منصور علی شاہ نے آج دوران سماعت یہ ریمارکس میں کہا کہ کیا 2 رکنی عدالتی بینچ 5 رکنی لارجسٹ بینچ بنا سکتا ہے۔ مزید بیرسٹر صلاح الدین کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو فل کورٹ بنانے یا لارجسٹ بینچ تشکیل دینے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ میں اعتماد کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل یہ کیس بھی ہمارے سامنے رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طرح عجیب صورتحال ہو سکتی ہے کہ کل یہ کیس بھی ہمارے سامنے نہ رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم توہین عدالت کے معاملے پر کس حد تک جا سکتے ہیں، اس معاملے کو بھی دیکھیں گے۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ آسما جیلانی کیس اور ضیاء الرحمان کیس میں کہا گیا جوڈیشل پاور نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ کچھ ججز کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، کچھ اس کے پاس کم اختیارات ہیں۔ اسی طرح بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ میں فل کورٹ تشکیل دینے پر بات کرنا چاہوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی تو درخواست کی گئی ہے۔ اسی طرح اٹارنی جنرل سمیت دیگر وکلاء کو کل سنیں گے۔ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ وکیل منیر ملک کو اور حامد خان کو عدالتی معاون جو ہے مقرر کر دیا ہے اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ نثار عابد، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا۔